زندہ باد. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وائرل ہو جاتا ہے, جو کچھ کرتے ہیں ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جب وہ وائرل نہ ہو پر وہ وائرل ہو جاتا ہے پھر آپ بھاگ جاتے ہیں؟ نہیں دیکھیں نا, میں بڑی سچی بات کرتا ہوں. ابھی ایک پچھلے دنوں کے اندر دبئی کا ایک ویڈیو وائرل ہوئی, تو میں نے خود کہا کہ میں خود دوں. اب کیوں خود دوں, کلب میں کیوں گیا ہوں, وہ میں نے وجہ بتا دی کہ محترمہ تھی, اس نے مجھے والد کے درجے میں سمجھتے ہوئے رابطہ کیا. پاکستان کے بیروکریسی کے بہت بڑے خاندان کی وہ محترمہ ہے, یعنی ان کی بیٹی ہے. جب اس نے مجھے فون کیا تو یہ بھی کہا کہ میرے والد دنیا سے چلے گئے, اور مجھے پتہ بھی تھا کہ ان کے والد صاحب دنیا سے چلے گئے. اب میں اس کو یتیم سمجھ کے, بیٹی سمجھ کے, اب وہ مجھے اس لیے بلا رہی ہے کہ 20,000 درہم ساتھ لے کر گئی ہے, وہ بھی وہاں کے لوگوں نے دبا لیا. بیوٹی پارلر بنانے کے لیے گیا ہے, بیوٹی پارلر کی بجائے چونکہ شکل کی اچھی ہے, صورت کی اچھی ہے, قد و قامت ہے, بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجھ سے بھی 2 انگلی اس کی قد اوپر نظر آ رہی ہے. تو اب میں اس کو بیٹی سمجھ رہا ہوں, میں اس کو یتیم سمجھ رہا ہوں, میں اس کو مظلوم سمجھ رہا ہوں, میں اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں. اب اس کے بعد جناب روتی ہوئی جناب جب آ کے مجھے لگی, اب میں احادیث کی طرف دیکھ رہا ہوں, کیونکہ علماء سے بڑے ادب کے ساتھ اشارہ کر دیتا ہوں کہ ایک محترمہ تھی مجنونہ, اسی کی حدیث مبارک میری نگاہ کے سامنے تھی. اب میں بیٹی سمجھ کے اس کا ماتھے پہ بوسہ دے رہا ہوں. وہ آپ کے گلے لگی خود آ کے, آجا لگ جا گلے سے میرے ٹھا کر کے, ہاں ٹھا کر کے, جی نہیں وہ اس حوالے سے آئی کہ وہ میں بیٹی تھی میری, اور میں اس کے لیے والد کے درجے میں تھا. جب یتیم تھی تو میں نے اس کے کان میں یہی کہا, میں نے کہا میری بیٹی آج کے بعد تو نے اپنے آپ کو یتیم نہیں سمجھنا. 20,000 درہم اگلے دن میں نے اس کو وکیل صاحب سے ملایا, الحمدللہ اس کو 20,000 درہم بھی دلواؤں گا, اور باعزت طریقے سے باعزت زندگی کے حوالے سے اس کو پاکستان بھی پہنچواؤں گا. تو اب اگر اس کو کوئی منفی سوچ سے سوچتا ہے تو اس کی سوچ. بڑی مشہور حدیث مبارک ہے کہ اعمال کا تعلق نیت سے ہے. میری نیت, میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے ایک مظلوم مسافر یتیم بیٹی, جس کو بیٹی سمجھتے ہوئے میں نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہے, تو یہ پھر میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. بالکل آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ نوجوان نسل اتنی رومانٹک نہیں ہے, اس سے اوپر والے اتنے رومانٹک نہیں ہیں. اگر رومانٹک کا بادشاہ اگر پاکستان میں کوئی ہے تو the one and only مفتی عبدالقوی صاحب. اتنے رومانٹک کیسے ہیں آپ؟ دیکھیں آپ نے پھر میری جناب عزت کے اندر کمی کی ہے. آپ کہیں کہ پوری 7 ارب آبادی میں سب سے زیادہ رومانٹک 4 ممالک میں 7 بر اعظموں میں اگر کوئی شخصیت مذہبی حوالے سے ایسی ہے جو مرکز ہے محبت کا, پیار کا, عقیدت کا, احترام کا, جس میں پہلے نمبر پہ خواتین ہیں, دوسرے نمبر پہ خواتین ہیں, تیسرے نمبر پہ نوجوان نسل ہے, تو آپ نے تو مجھے پاکستان میں بند کر دی ہے. پاکستان نہیں, اب وہ غلطی ہو گئی تھی میرے سے. پوری دنیا میں رومانس کا جو بادشاہ ہے وہ آپ. اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جب آپ کو کوئی لڑکی اچھی لگتی ہے یا کوئی لڑکی آپ کی طرف نکاح کا بھیجتی ہے پیغام, تو آپ رومانٹک ہو جاتے ہیں. جب رومانٹک ہو جاتے ہیں تو اس رومانس کو الفاظوں میں کیسے پروتے ہیں؟ دیکھیں میں الفاظ والا بندہ ہی نہیں ہوں, ڈائریکٹ میں اپنی زندگی کا بندہ. دوسرا یہ ہے, اب آپ اسی تصویر کو دیکھ لیں, ویڈیو کو, بیٹی ہونے کے حوالے سے وہ مجھ سے زیادہ مجھ سے ملی ہوئی ہے. میرے جس طرح کہتے ہیں مسافہ کہہ دیں, معانقہ کہہ لیں, گلے ملنا لگ رہے ہیں, وہ اس کی طرف سے زیادہ ہے یا میری طرف سے؟ میں تو بڑے سکون سے کھڑا ہوں. ہاں اس کو تسلی دینے کے لیے میں نے اس کو سمجھو معانقہ کیا ہوا ہے. تو معنی یہ ہے کہ جب محبت کا اظہار خواتین کی جانب سے ہوگا تو اب آپ پر بھی لازم ہے کہ اچھے سوال کا اچھا جواب. اچھے سوال کا اچھا جواب. مجھے یہ بتائیں میری طرح کے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو مفتی عبدالقوی صاحب بڑے ہو کے بننا چاہتے ہیں, وہ کیا کریں تو وہ بن جائیں گے؟ بالکل, میں تو وہی کہہ رہا ہوں, پھر وہی بات کہہ رہا ہوں, خواتین کا پہلے نمبر پہ احترام. ٹھیک ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, ہر طرح کے محافل میں جاتا ہوں, میں کھلی کتاب ہوں, ہر آدمی کا اپنا کردار ہے. بہرحال جب میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ہزاروں, بعض بات تو ایسی محافل بھی ہوتی ہیں جس میں لاکھوں روپے رات کے اندر خرچ کر دیے جاتے ہیں, یوں کر کے, جو بھی ہے. اس کے بعد وہ سلسلہ بھی ہے, گولی والا سلسلہ بھی ہے,
اور مشروبات بھی ہیں. بہرحال لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. قبلہ مفتی صاحب جناب وہاں بطور مہمان کے موجود ہیں. آپ بھی پیسے لگاتے ہیں؟ نو. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں اور بحیثیت بیٹے ہونے کے میں نے 2 کام آج تک نہیں کیے. کسی محترمہ کو کسی کام کے لیے میں نے آج تک 1 روپیہ نہیں دیا. یہ تو میری بیوی بھی جانتی ہے, میرے بچے بھی جانتے ہیں. دوسرے نمبر کے اوپر میں نے کسی کو پیغام نکاح نہیں دیا. تیسرے نمبر کے اوپر کسی محترمہ کو جس کے دل کے اندر میرا ادب اور احترام نہ ہو اس کو میں نے اہمیت نہیں دی. بچوں کو میں بھی یہی کہوں گا کہ خواتین کا احترام کریں, چہرے کے اوپر مسکراہٹ رکھیں, زبان جو ہے اس کو میٹھا رکھیں, پیار کی باتیں کریں, اور جو آپ کو محترمہ پسند آ جائے اس کو پھول کا تحفہ ضرور دے. آپ کو پتہ ہے ویلنٹائن ڈے کے موقع کے اوپر ایک مولوی صاحب نے کہا میں بالکل جناب پھول نہیں بھیجوں گا, جوتی بھیجوں گا. انہوں نے مجھے لیا, میں نے کہا میں پھول بھیجوں گا. اس نے کہا کس کو بھیجیں گے؟ میں نے کہا میں پہلے قبلہ والدہ صاحبہ کا ہاتھ چوموں گا, پھر ان کی خدمت کے اندر پھول پیش کروں گا. یہ سوچ کی بات ہے نا. تو جس قدر آپ خواتین کا احترام کر کے مسکراہٹ چہرے کے ساتھ, احترام کے ساتھ, میٹھی زبان کے ساتھ, اور تحفہ تحائف, حضور کا فرمان ہے تحادو تحابو, ہدیہ کرو, اس سے محبت بڑھے گی. تو مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں, جب آپ کبھی کلبز میں جاتے ہیں وہاں آپ کو پتہ ہے کہ ڈانس بھی بہت ہوتا ہے, تو پھر آپ بھی ہلکا پھلکا ڈانس کرتے ہیں؟ نہیں, بات چیزیں ایسے ہیں وہ میرے ذوق میں بھی نہیں ہے. تو پھر کلب لینے کیا جاتے ہیں؟ شاباش, بہت اعلیٰ سوال ہے. بات یہ ہے کہ میں نے ایک چیز طے کی ہے کہ میرا میزبان مجھے جہاں لے جائے میں اس کی خوشی کے لیے وہاں جاؤں. آپ اسی رنگ میں رنگے جاتے ہیں؟ نہیں, رنگ میں نہیں رنگا جاتا. میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس کے احترام میں اس محفل کے اندر شرکت ضرور کرتا ہوں. اور یہ بات بھی میں بتا دوں, اللہ کے جو حقوق ہیں ان کے اندر میں کمزور ہو سکتا ہوں. مثلا دیکھنے میں کمزور ہو سکتا ہوں, محفل میں موجودگی کی وجہ سے کمزور ہو سکتا ہوں, خواتین سے جناب احترام محبت کی وجہ سے کمزور ہو سکتا ہوں, لیکن حقوق العباد کے اندر میں بہت زیادہ محتاط رہا ہوں. لوگوں نے مجھے کہا کہ جی آپ 11 دن کے لیے گئے تھے, آپ تو 30 دن لگا کے آئے ہیں. تو میں نے کہا 30 دن کے اندر الحمدللہ ہر رات نہانے کے بعد پہلے میں نے تہجد کی نوافل پڑھی ہے, اللہ کے ساتھ معاملے کو کلیئر کیا ہے, پھر صبح کی نماز پڑھ کے میں سویا ہوں. معنی یہ ہے کہ آج کے زمانے میں میرے بیٹے مسئلہ کیا ہے, ہم مسلمان بد نصیب, اور بالخصوص پاکستان کے ہم اہل علم کہہ دیں, اہل دین کہہ دیں, اہل اسلام کہہ دیں, ہم حقوق العباد کے اندر کمزور ہیں. جبکہ پہلے نمبر پر اہمیت کی چیز قرآن و سنت کی روشنی میں حقوق العباد ہے. تو اس لیے میں تمام سننے والوں کو کہوں گا کہ حقوق اللہ کا جو معاملہ ہے وہ آپ کا اللہ کے ساتھ ہے. فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی تمہارے گناہ ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے, اور پہاڑ کے برابر ہوں. آج میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں کہ 1981-82 سے جب میں مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا, آج تک الحمدللہ پاکستان کے صوبائی سطح پہ, مرکزی سطح پہ یہ عہدہ میرے پاس, یہ عہدہ میرے پاس, یہ عہدہ میرے پاس, یہ عہدہ میرے پاس. کوئی ایک آدمی بتایا کہ مفتی صاحب نے اس معاملے کے اندر کوئی 1 روپے کی کرپشن کی ہے. یہ ہے میرا حقوق العباد کے حوالے سے معاملہ. اور باقی حقوق اللہ کے معاملات ہیں. بہرحال انسان ہوں, انسان ہونے کے حوالے سے بشری تقاضے ہیں, فطری تقاضے ہیں, ان کے اندر کمی ہو سکتی ہے. پھر وہ معاملہ چونکہ میرا اللہ کے ساتھ ہے, اللہ میرا غفار بھی ہے, ستار بھی ہے, رحمان بھی ہے, رؤوف بھی ہے, کریم بھی ہے. تو میں اپنے کردار کو پیش کر رہا ہوں کہ حقوق العباد, کسی کا میں نے دل دکھایا ہو؟ کسی کا نہیں. دیکھ لیں, کسی سے سب خوش رکھی ہوئی ہے. پی ٹی آئی کے زمانے میں نے گفتگو اتنی عمدہ انداز میں کی کہ جمعیت علماء اسلام والے آئے تو ان کو بھی میں نے چھکا مار کے اڑا دیا. زندہ باد. پی پی والے آئے, نون والے آئے, پی ٹی آئی کی جناب نمائندگی ہوتی رہی, چھکے پہ چھکے لگتے رہے, لیکن کسی کا دل نہیں دکھایا. جو حقائق کی بنیاد تھی اسی پہ بات کی. یعنی کہ کسی پارٹیز کی خواتین نے دوسری پارٹیز میں جانا تو وہ صرف اور صرف مفتی عبدالقوی صاحب کو لے تو آٹومیٹیکلی ادھر. ہاں, بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو میری برکت سے جناب پی ٹی آئی میں آئی. تو اس لیے معنی یہ ہے کہ آپ کا انداز حقوق اللہ کے حوالے سے, حقوق العباد کے حوالے سے بالکل کلیئر ہونا چاہیے. اب ایک آدمی جناب, چلو ہمارے ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا جی میں تسبیح کے بغیر درود شریف پڑھتا ہوں. بھئی تسبیح سے پہلے یا تسبیح کے بعد یا تسبیح کی موجودگی میں درود شریف کا معاملہ تو اور ہے. آپ نے یہ بتائیں کہ اس ملک کی کیا خدمت کی ہے اور اس ملک میں لوٹا کیا ہے. آج میں نے 3-4 پروجیکٹ کا افتتاح کیا. میں نے کہا کہ میں سلام پیش کرتا ہوں جناب ان بچوں کو
جو میری وجہ سے اوورسیز پاکستانیز کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں اسلام آباد میں فلاں سیکٹر یہ پروجیکٹ یہ پلازا. میں نے کہا میں ان بچوں کو سلام پیش کروں یا اس وزیر خزانہ کو سابق کو سلام پیش کروں جن کی بلڈنگیں میں خود دبئی میں دیکھ کے آؤں, اس محترم زرداری صاحب کو سلام پیش کروں جن کا محل ادھر ساحل سمندر ہے ادھر محل ہے, اس کو سلام پیش کروں, یا اس کو پیش کروں جو فلاں میمن صاحب فلاں ڈھیگرے صاحب فلاں صاحب میاں نواز شریف صاحب جہاں انگلینڈ میں رہتے ہیں الحمدللہ وہ جگہ وہ بھی دیکھ کے آؤں. ادھر ملے بھی ہیں نواز شریف صاحب سے؟